السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مختصر سی گفتگو میں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر اور اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو احترام دیا اور وہ اسمبلیز میں موجود ہیں، یعنی ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور وہ تمام خواتین و حضرات جن کو ہم اہل اقتدار کہہ سکتے ہیں، جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ دیکھو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کسی بھی معاشرے کے اندر جو سب سے اہم بات ہوتی ہے، جو اس معاشرے کو ایک ممتاز، ایک سٹرونگ، ایک زبردست معاشرہ بناتی ہے، وہ اس معاشرے میں موجود تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں لوگ تربیت یافتہ ہوں گے تو وہ معاشرہ ہمیشہ ایک بہت ہی نمایاں معاشرہ ہوگا، بہت اچھا معاشرہ ہوگا، بہت برکت والا معاشرہ ہوگا۔ دیکھیے، ہر معاشرے میں ایک خاص طبقہ تو ہمیشہ سے تربیت یافتہ ہوتا ہی ہے۔ افریقہ کے پسماندہ جو ملک ہیں، ان ممالک کے اندر بھی کچھ ایلیٹ کلاس ایسی ضرور ہوگی، کچھ ذہانت والے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بہت تربیت یافتہ ہوں گے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسلام آباد میں یا کراچی میں یا لاہور میں کسی بڑے شہر کے اندر ایک بہت بڑی تقریب میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو عوام الناس کی اکثریت ہے وہ کتنی تربیت یافتہ ہے، عوام الناس کی اکثریت کے اخلاقیات کیسی ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا سوچنے کا انداز کیسا ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ معاشرہ کتنا کامیاب اور کتنا خوشحال معاشرہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے میں تو کہوں گا 70 سال سے، مگر زیادہ اگر آپ دیکھیے تو 30-40 سال سے ہمارے معاشرے کے اندر اس لحاظ سے ایک ریپڈ راکٹ، جسے نوز ڈائیو کہتے ہیں نا، اقدار میں، تربیت میں اتنی تنزلی ہوئی ہے۔ آپ کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں تو چیزیں اوپر جانے کی بجائے نیچے کی طرف آئی ہیں۔ کچھ جگہوں پر ترقی بھی ہوئی ہوگی، آخر الحمدللہ ہمارا ملک ایک دنیا کا ممتاز ملک ہے، الحمدللہ ہمارے بہت سے پیرامیٹر بہت اچھے ہوں گے، لیکن جو سب سے زیادہ دکھ دینے والی اور تکلیف دہ بات ہے کہ ہم میں سے کسی نے آج تک، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا ہوا ہے، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے، یا علم دیا ہوا ہے، یا ان کو کوئی پریویلیج دیا ہوا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو وہ پریویلیج، جو عوام الناس کی تربیت کا کام تھا وہ ہم نے بالکل نہیں کیا۔ دیکھیں، ایک معاشرے کے اندر تربیت گاہ پہلی ماں کی گود اور گھر ہوتا ہے، خاندان۔ انفارچونیٹلی پچھلے 30-40 سال میں ہمارا خاندان توڑ پھوڑ کا شکار ہوا ہے۔ چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف اس کا ابھی صرف ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، جب خاندان میں اچھی تربیت ہو جائے تو پھر کافی امکان ہوتا ہے کہ یہ تربیت زندگی میں آگے چلے گی۔ خاندان کے بعد دوسرا ہوتا ہے ہمارے تعلیمی ادارے۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی کچھ عرصے سے صرف تعلیم ہو رہی ہے، وہ بھی نمبر لینے کے لیے تعلیم ہو رہی ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا روزگار اچھا کما سکیں اور کسی میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی، کسی اور اس طرح کے بڑے ادارے کے اندر چلے جائیں۔ اس کے بعد جو تیسرا ایریا ہوتا ہے جس میں تربیت ہوتی ہے، وہ ہمارے اور ادارے ہوتے ہیں تعلیمی اداروں کے علاوہ۔ ان اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر جو گورنمنٹ سیکٹر کے اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس ڈیٹیریوریشن کا میں بھی یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو چوتھا ڈومین ہے جو کہ رسپانسبل ہے عوام الناس کی تربیت کا، وہ ہے اس پورے ملک کی ماں، اور وہ ہوتی ہے حکومت، اور وہ ہوتی ہے آپ، وہ تمام لوگ جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ جو صاحب اختیار ہیں، وہ جو بڑے بڑے سرکاری عہدوں کے اوپر فائز ہیں۔ دیکھیے، یہ سارے کے سارے لوگ پورے معاشرے کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ سلیکٹڈ آؤٹ آف سلیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ سلیکٹڈ آؤٹ آف سلیکٹڈ ہیں۔ تو آپ جب ایک اوپر پیڈسٹل کے اوپر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند ہے، یا جیسے نکلتا ہوا سورج ہے۔ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی سورج کو نہ دیکھ سکے دن چڑھے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ 14ویں کی رات ہو اور 14ویں کا چاند نظر نہ آئے۔ تو آپ جو میرے پیارے بہن بھائی ہو نا، آپ 14ویں کا چاند ہو، آپ ایک آفتاب ہو، چمکتا ہوا آفتاب ہو، سارے لوگ آپ سے دیکھ کر روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگ رول ماڈل ہیں، آپ کو دیکھ کر معاشرے کے بچے، نوجوان اپنے مزاج کی تشکیل کرتے ہیں۔ میں آپ سے دست بدستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو اس رول ماڈل پوزیشن میں ہیں، وہ اپنے اس رول ماڈل پوزیشن کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکے۔ میرے پرسنل دوست ہیں جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں بہت سے لوگ بہت کمال کے ہیں
اور وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہے جس کیٹیگری کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن عمومی اکثریت جس قسم کا رول ماڈل ہمارے آپ سب ہمارے بہن بھائی یہ پورٹرے کرتے ہیں، وہ عوام الناس کی تربیت کو نیگیٹو انفلوئنس کرتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے جس طریقے سے اسمبلی میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو لہجہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، جو بہتان لگائے جا رہے ہوتے ہیں، یا میں کہتا ہوں صحیح بھی نشاندہی کی جا رہی ہوتی ہے، مگر جس اگریسو طریقے سے کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کبھی آپ ٹاک شوز میں دیکھیے جو ہمارے لوگ آتے ہیں، تمام پارٹیز کے لوگ جس طریقے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے یعنی ایک آدمی ہے جو ان کا ہیڈ ہے، وہ بس خدا کے اور نبی کے بعد کے درجے کا ایک شخص ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی پارٹی کے سارے لوگ ایک گناہ گار لوگ ہیں، اور ان کو ہم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کیجئے، لیکن پلیز آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ کے اس رویے سے، آپ کے اس لہجے سے، آپ کے باتوں کرنے کے سٹائل سے، اور اس کے اندر ایک جو نان سیریسنس ہے، اور اس کے اندر جو ایک ایتھکس اینڈ موریلٹی کے حساب سے ایک کم درجہ ہے، اور اس کے اندر جو سٹائل ہے بات کرنے کا، جو بردباری نہیں ہے، جو غصہ ہے، جو ایک ایگریشن ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو ایک غلط رول ماڈل دے رہی ہے، اور اس کو سیکھ کے یہی ایگریشن ہمارے کالج کے بچوں میں آ رہی ہے، ہمارے اسکول کے بچوں میں آ رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، آپ میرے بہت عزیز ہیں، بہت عاجزی، بہت ہی ہمبلنس کے ساتھ آپ کے احترام، آپ کا وقار، آپ کی عزت کو میں اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کو اللہ زیادہ دیتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ دیکھیے جو جتنا بڑا درخت ہوگا اس کو اپنے سائے کے اندر بہت سارے لوگوں کو ٹھہرانا پڑے گا، اس کو بہت سارا پھل لے کے لوگوں کو کھلانا پڑے گا۔ دیکھیے آپ بھی سائے دار درخت ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سائے دار درخت بننے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت یہ ہوتی ہے کہ سائے دار درخت خود دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، سایہ دار درخت خود دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو سب کو سایہ دینے کے لیے اور سایہ دار درخت کہلانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک عام سا پاکستانی ہوں، عام سا شہری ہوں، میں ایک پاکستانی شہریوں کی طرف سے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے رول ماڈل ہیں، آپ ہم بہت قابل احترام، قابل عزت ہیں۔ مہربانی کر کے اپنے لہجے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی دلیل کے اندر، اور لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کے اندر اس طرح کی رواداری اور اس طرح کی ڈیسنسی اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جس سے لوگوں کو ایک پازیٹیو رول ماڈلنگ ہو۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، معاشرے کے اندر نوجوان بہت، میرا ان سے رابطہ رہتا ہے روز کا، بہت ایگریشن آ رہی ہے ان کے اندر، بہت فرسٹریشن آ رہی ہے، ذرا سی بات پہ ڈفرنس آف اوپینین پر وہ گلا پھاڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو آئی وش کہ میں اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کر سکا ہوں۔ مجھے یہ بھی بڑی، میرے اپنے ذاتی دوست ہیں جو ایم این اے ایم پی ہیں، بہت ذاتی دوست ہیں، مجھے اس بات کا بہت خوف ہے، بہت اندیشہ ہے، بہت ڈر ہے کہ کہیں میں مطلب آپ کی جو ہے آپ کو اس میری بات سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ پڑا ہو، لیکن اتنا میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کی طبیعت پہ اتنا بوجھ ضرور پڑے کہ میری اس بات کو سوچتے ہوئے آپ اس رول ماڈلنگ جو آپ کا سٹیٹس ہے اس کا ضرور خیال رکھیں گے۔ اور دوسری اور آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے وقت کے لیے اس دنیا سے بھیجا ہے، اور ہمارا جو آخرت میں حساب ہوگا وہ ہماری اختیارات کی بنیاد پر ہوگا، جتنا جس کا ڈومین ہے اس کے حساب سے ہمارا اختیار ہوگا۔ میں اور آپ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ ہم لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ رول ضرور پلے کرنا چاہیے۔ اور آپ سارے لوگ جو ماشاءاللہ جن کو لوگ آپ ایسے دیکھتے ہیں، آپ کو جیسے میں نے بتایا بڑی دل سے یہ مثال دی کہ آپ آفتاب ہیں اور ماہتاب ہیں، 14ویں کا چاند ہیں اور سورج سے نکلتا ہوا سورج ہیں، سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف سے برکت کی کرنیں، نور کی کرنیں آنی چاہیے۔ یہ جو ہمارا لہجہ ہے نا، مہربانی کر کے اس کو تبدیل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور چونکہ آپ سب معزز لوگ ہیں، میں پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے آپ کے دل کی ایسے آپ کو کچھ برا لگا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شکریہ۔